حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان خندق میں آپ زخمی ہو گئے اور ابن ارقہ نامی شخص نے حضرت سعد کو جب تیر مارا اور تیر سے آپ کی رگ اکحل کٹ گئی اور اس نے جب تیر مارا تو اس نے کہا کہ خذھا وانا ابن ارقہ، کہ میں ارقہ کا پتر ہوں، اب تو میرا تیر ذرا جھل، میں تینوں کیویں تیر ماریا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اب حضور کے غلام کا ہاتھ جو ہے وہ خون آلود ہو گیا اور رگ اکحل کٹ گئی، تو حضور نے پھر اپنی طرف سے اس کو جواب دیا۔ ہم جن کی ناموس اور ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے نا، حضور کے غلاموں کے خلاف بھی، تو حضور اپنی طرف سے خود جواب دیتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ خذھا وانا ابن ارقہ، کہ جھل ہن میں ارقہ دے پتر تینوں ایڈا تیر ماریا، میں تیرا ہاتھ کٹ دیتا ہے، رگ اکحل کٹ دیتی، کہ حضور نے فرمایا ارق اللہ وجہک فی النار۔ اسی لفظ کو لے کر حضور نے فرمایا اللہ تیرا چہرہ آگ کے اندر جلائے، تو میرے غلام کو تیر مار کے فخر کرتا ہے۔ تو اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کہ کارکنان ہو یا ذمہ داران ہو، ہمیں کبھی بھی کسی کی گالی کی، کسی کی بات کی، کسی کی دبدبے کی، کسی کی روب کی ہمیں کبھی بھی پرواہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ جن کی ناموس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک بار دعا نہیں دیتے، وہ 25 بار بھی دعا دیتے ہیں، وہ 10 بار بھی دعا دیتے ہیں۔ ہاں جی، توجہ۔ اور حضرت حاطب ابن ابی بلتہ جب آئے نا میدان احد میں، تو حضور کا یہاں سے خون بہہ رہا تھا، ظاہر کافر نے پتھر مارا، آپ کا خون بہہ رہا تھا، تو حضرت حاطب ابن ابی بلتہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے۔ عرض کی حضور یہ پتھر کس نے مارا؟ تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں بندے نے۔ عرض کی حضور وہ کدھر گیا؟ تو آپ نے اشارہ کیا تو حضرت حاطب ابن ابی بلتہ دوڑے، دیکھا تو وہ بھاگے جا رہا تھا گھوڑے پر۔ آپ نے اس کو آواز لگائی، فرمایا حضور کو پتھر مارنے کے بعد تو بھاگ رہا ہے؟ تو آپ کے آواز کے اندر اتنا دبدبا تھا کہ وہ وہیں رک گیا۔ آپ گئے اور اس کی گردن اتاری اور سر اس کا پکڑا اور اس گھوڑے کا لگام بھی پکڑا، حضور کے سامنے آ کر اس کی گردن کٹی ہوئی، اس کا سر جب ایسے پھینکا نا، عرض کی حضور اس نے پتھر مارا؟ تو پھر حضور نے 2 بار دعا کی، رضی اللہ عنک مرتین، فرماؤ میرے غلام اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا ٹی ویوں پر بیٹھ کر، یہ یک طرفہ ٹریفک اب نہیں چلے گی۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے نا ناموس رسالت اور ختم نبوت پر، تو پھر ہمیں بھی بلائے۔ ہاں، وہاں ٹی وی پر بیٹھ کر اب بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جی ہم، یہ اقلیت نہیں ہے، یہ تو اقلیت اپنے آپ کو مانتی نہیں ہے، یہ تو زندیق ہیں، یہ تو کافر ہیں۔ وہ کہیں نا ہم کافر ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہ کافر سمجھتے ہیں مرزائی، تو وہ تو زندیق ہیں۔ زندیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے کفر کو اسلام کہے۔ تمہیں جب پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، تو تم بیٹھ کر جناب اقلیتوں کی بات کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کو جناب بحیرہ عرب میں پھینک دیں۔ ہم نے تمہیں کب کہا بحیرہ عرب میں گھر میں مہمان بنا لو؟ لیکن رسول اللہ کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا، پورے 22 کروڑ میں تمہیں ایک مسلمان بھی قابل نہیں نظر آیا، اور تم جو ہے وہ ایک مرزائی کو بنانا چاہتے ہو۔ اب ایسے نہیں ہوگا، ہاں یہ ایسے اب نہیں ہوگا۔ یہاں جو مخبر بیٹھے ہیں، یہ میری براہ راست ان اپنے ابا جی کو تقریر سنائیں۔ ہاں، ہم نے گردن ایسے نہیں، ہم کہتے گردن ہم نے صرف رسول اللہ کے لیے رکھی ہے۔ جو بندہ 2 نمبر یہاں بیٹھا ہے نا کسی اور جماعت کا، اور مولانا کے ساتھ تعزیت کے لیے آیا ہوا ہے، وہ ان کے گھر چلا جائے، اس کمینے کے لیے میری تقریر نہیں ہے۔ ہاں
وہ مولانا کے ذات ظاہر برادری کی وجہ سے مولانا عزیز ہیں. تسی آ گئے نا سارے برادری دی وجہ تو مولانا نال کھڑے ہو نا برادری دی وجہ تو تے حضور نال کیویں نہیں کھڑے ہو سکے تسی؟ یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم. جو برادری کی وجہ سے تو مولانا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ نہ کھڑا ہو سکا. یہ بالکل میں واضح بات کر رہا ہوں. ایسے لوگوں سے میری کوئی تقریر نہیں ہے، نہ وہ میری تقریر سننے کے قابل ہیں، نہ وہ اہل ہیں. جن کو حضور کی عزت کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا اور ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا، ان سے میری کوئی تقریر نہیں ہے. ان کو میری تقریر نہ سنا کریں تو وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے. ہاں، وہ جائیں اپنے سیاستوں سے محبت کریں، اپنے سیاسیوں سے پیار کریں. حضور ابھی تک پیپل پارٹی اور نون لیگ نے ہالینڈ کے اس خنزیر کی مذمت بھی نہیں کی ہے. اور ووٹ دیو انہوں نے. حضور کے خاکے بنانے والے کی انہوں نے مذمت بھی ابھی تک نہیں کی کہ یہ بہت برا کر رہا تھا اور ہمیں وہ برداشت نہیں ہے. جو رسول اللہ کے دشمن کی ہالینڈ میں بیٹھا ہو اس کی مذمت نہیں کر سکے، انہوں نے پاکستان میں حضور کی عزت پر پہرا دینا تھا. جنہ ووٹ دیتے میری دعا ہے اللہ تو انہوں نال اٹھاوے. اللہ تو انہوں نال اٹھاوے. قیامت والے دن تو اللہ انہوں نال حشر کرے جنہ رسول اللہ دی عزت آبرو دے مقابلے انہوں نے ووٹ دیتے جڑا ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکے. اجے تک انہوں دی مذمت نہیں آئی جی، ابھی تک ان کی مذمت نہیں آئی. اتنا بڑا دنیا کا گستاخ، اور وہ حضور کے خاکے بنانے کے مقابلے کروانا چاہتا ہے اور یہ اس کی مذمت بھی نہیں کر سکے. اس کے خلاف لڑنا یا اس کو چیلنج کرنا یا اس کے جناب وہ اس کے مقابلے کا اعلان کرنا اور اس کو دھمکی لگانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو جب یہ حضور یہ بات ہے، اس واسطے ہم آپ کا جو لوگ ہم آپ کا ایمان بچانے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں. ہم آپ کی نسلوں کو بچانے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان میں کیسا آ جائے گا کہ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تو مرزائی کو اتنا بڑا عہدہ دینے کے لیے جناب میدان میں آ گئے. ابھی تو 1 مہینہ بھی حلف اٹھائے ہوئے اس کو نہیں ہوا. تو جو کام انہوں نے 10 12 سال کے بعد کیا یہ پہلے مہینے میں کرنا چاہتا ہے. ایسے نہیں ہوگا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی 1,24,000 صحابہ میدان عرفات موجود ہیں. تو حضور خطبہ کی دے رہے ہیں، یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. آپ جڑی راتی محنت کر رہے ہو، حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، جاہلیت کی ہر بات آج میں نے اپنے مبارک پاؤں کے نیچے رون ڈالی ہے. الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ وان اول دم اداء من دماء آدم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتلہ عزیر ورب الجاہلیت موضوع واول ربا اداء ربا ربا عباس عبد المطلب فانہ موضوع کلہ. آج میں ہر چیز مٹا رہا، آج میں جاہلیت کی ہر چیز، جاہلیت کا خون بھی میں آج ختم کر رہا ہوں، جاہلیت کے تمام سودوں کو آج میں ختم کر رہا ہوں. فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن ولکم علیہن الا یبتین فروشا احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
کیوں جی وَتَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. ہن اگے گل